یہ دیکھیں جی فرینڈز، یہ ہے آیت کا نیو ٹوائے اور آیت ہمیں بتائے گی یہ کیا کیا ہے. بتاؤ آیت. Tell me their names. This is monkey. ہاں. This is the you can't even see. This is the giraffe. Yeah. What's this? An elephant. And zebra. What's that? What's that? It's a lion. What is- Tiger. A hippo. Parrot. Parrot. Monkeys. Giraffe. Wow. You like your toy? Yes. Anyone that's جی السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگز. امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے. آئی ایم ایک اور نئے برانڈ نیو ایکسائٹنگ بلاگ کے ساتھ. ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹا جو ہے نا پڑھائیوں میں مصروف ہے. ماشاء اللہ سے وہ اپنی رائٹنگ کر رہی ہے، ABC دیکھ دیکھ کے جو ہے نا وہ لکھ رہی ہے. ابھی اس کو کیپٹل لیٹرز لکھنے ذرا ایزی لگتے ہیں، کچھ نہیں لکھ پاتی لیکن ماشاء اللہ کر لیتی ہے. سو ماشاء اللہ ضرور بولیے گا. چلے جی فرینڈز، آج کی ولاگ میں ہم آپ کو ایک ریسپی بنانا سکھائیں گے. آپ اس کی میکنگ دیکھیے. جلدی سے میں اس کو انگریڈینٹس آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہے بیسیکلی مکئی کے آٹے کی پوریاں. یہ میری ٹیچر بناتی ہوتی تھی بچپن میں، بہت کھائی ہیں ان کے ہاتھ کی. کبھی میں نے بنائی نہیں ہے، امی بہت بناتی تھیں لیکن میں نے ایز سچ کبھی بنا کے ٹرائی نہیں کی. دس از مائی فرسٹ ٹائم ٹرائنگ دیم. سو امی سے میں نے کوئکلی جو ہے نا ریسیپی پوچھی تھی. سو اس میں ڈلتا ہے جی مکئی کا آٹا، اور ابھی میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے. پھر آبویسلی گوندنا، مکئی کے آٹے کو ہینڈل کرنا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کام ہے، تو میں نے کہا تھوڑا کر کے ڈالتے ہیں. اور مٹی کی پرات میں گوندنے کا مزہ ہی اور ہے. اس کے ساتھ اس میں ڈلے گا ہلکا سا نمک، اور شکر ڈالی تھی میں نے لائک براؤن شوگر. اس کے بعد اس میں ڈلے گا، یہ گوندا جائے گا ملائی سے، وہ جو میں نے کریم پیچھے رکھی ہوئی ہے اس سے گوندوں گی میں، اور ساتھ ہلکا سا پانی یوز کروں گی. دودھ اگر ضرورت پڑی تو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. اور بس یہ تھوڑے سے انگریڈینٹس ہیں اس کے. اور براؤن شوگر میں بس تھوڑی سی کم تھی اس لیے میں نے تھوڑی سی چینی بھی بعد میں ڈالی تھی. لیکن ایز سچ جو ہے آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، براؤن شوگر بھی ڈال سکتے ہیں، کم شوگر ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اسپلنڈا یوز کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی چوائس ہے. نمکین پوریاں بنانی ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں. تو خیر جی، اب آپ لوگ دیکھیں، انجوائے کریں اس کی میکنگ، اور ہم کرتے ہیں ذرا آپ سے تھوڑی سی باتیں. اوکے، کچھ کھری اور کچھ میٹھی سی. ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آٹے کو بہت زیادہ پتلا نہیں گوندنا، بہت زیادہ سافٹ نہ ہو، کیونکہ مکئی کا آٹا آلریڈی جو ہے نا وہ ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے اگر وہ بہت سافٹ ہو. تو آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو سخت گوندنا ہے تاکہ یہ اس کو ہینڈل کرنا آسان ہو. چلیں جی، باتیں کچھ یوں ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا مجھے اپنے آپ کو جو ہے نا اسمارٹ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے؟ میرا دل نہیں کرتا کہ میں اچھے طریقے سے واک کر سکوں، اچھے طریقے سے جو ہے نا ایک ہیلدی لائف سٹائل گزار سکوں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ لائف کو انجوائے کر سکوں؟ کیا میرا یہ دل نہیں کرتا؟ آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی، اور جو میں کھاتی ہوں اس پہ آپ لوگوں کے آئے جو کامنٹس آتے ہیں ان پہ تو قسم سے میرا سر پکڑ کے بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اور کیا کروں میں؟ ہر انسان کی باڈی، ہر انسان کا لائف سٹائل سیم نہیں ہو سکتا. آپ کو شاید یہ بات نہیں سمجھ آتی، نہیں آپ لوگ وہ چیز انڈرسٹینڈ کرتے. آئی نو یو آر کنسرنڈ اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. لیکن کئی دفعہ وہ کنسرنز انسان کے لیے اتنا سٹریس کا باعث بن جاتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جو پچھلے 2-3 دن سے میں فیل کر رہی ہوں. میرا لٹرلی میرے اگر امی یا بہن، انہی دونوں کو میں کہوں گی کہ مجھے زیادہ پتہ ہے ان دونوں کو،
کہ میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کتنی دیر باجی کل بھی مجھے کال کرتی رہی اور میرا کال اٹھانے کو دل نہیں کر رہا تھا. خیر کچھ ٹائم کے لیے تو میں بیچ میں سوئی ہوئی بھی تھی، بٹ اسٹل مطلب اٹس ناٹ نارمل کہ ایک انسان شام کو 4 بجے جاب فنش کرے اور 4:30 جو ہے کھانا کھلائے بچی کو اور اس کے بعد سو جائے. ٹھیک ہے، رات کے 11 بجے اٹھ کے کل کسی نے مجھے کہا دیا آپ کی ویڈیو لیٹ کیوں اپلوڈ ہوئی ہے، تو وہ اسی لیے ہوئی تھی بہن یا بھائی جو بھی جنہوں نے سوال کیا تھا ان کو بتا دوں کہ وہ اسی لیے لیٹ اپلوڈ ہوئی تھی کہ میں نے آفس فنش کیا اور اس کے بعد میں بس اس کو کھانا کھلایا اور پھر میں سونے چلی گئی. ٹھیک ہے، صبح کا میں نے ناشتہ کیا اور اگلے دن جا کے میں نے دوبارہ ناشتہ کیا. تو آپ لوگ وہ چیزیں نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے. کئی دفعہ ایک انسان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. آئی ٹیک میڈیسن، آئی ہیو ایپیلیپسی اینڈ آئی ٹیک ریگولر میڈیسن. ٹھیک ہے، اور جو میری میڈیسن ہے نا وہ بھی ویٹ گین کرنے کا باعث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو ضروری نہیں ہے کہ میں چاہ کے وہ کام نہیں کر رہی یا میں آپ کو دکھا کے ایکسرسائز کروں گی یا آپ کو دکھا کے ہی کام کروں گی، آپ کو دکھا کے وہ کہتے ہیں نا نماز پڑھوں گی تو ہی میں نماز پڑھتی ہوں، یا آپ کو دکھا کے ہی میں جو ہے ایکسرسائز کروں گی تو ہی میں ایکسرسائز کرتی ہوں. آپ کی 10-15 منٹ کی ڈیلی کی ویڈیو میں اپنی 24 گھنٹے کی روٹین نہیں دکھا سکتی، اور ہر چیز دکھانے والی بھی نہیں ہوتی. میں وہ کوئی پرینکس اور اس ٹائپ کی ویڈیوز اور بہت وہ ناچ گانے والی ویڈیوز بناتی نہیں ہوں. اس لیے ہر چیز جو مجھے صحیح لگتا ہے چیز دکھانا، جو مجھے صحیح لگتا ہے چیز کرنا، وہ میں کیمرے پہ آ کے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ہر چیز، ہر پرسنل لائف کی ہر چیز جو ہے نا انسان شیئر نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. I sometimes literally struggle to get out of my bed and گو ٹو دا نیکسٹ روم یا واش روم جانا ہے تو بھی آئی سم ٹائم اسٹرگل. میں 4 چیزوں کو پکڑ پکڑ کے، میں نے کمرے میں 2 چیئرز رکھی ہوئی ہیں، میں نے باہر جو ہے وہ آیت کا جمپنگ پڑا ہوا ہے، اس کو پکڑ پکڑ کے جو ہے نا میں چلتی ہوں، میں واک کرتی ہوں. سو آئی نو واٹ مائی لائف اسٹرگلز آر، آئی نو واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو ان لائف. نو بڈی ایلس نوز. کسی کو اس چیز کا اندازہ تک نہیں ہے کہ میں ایوری مارننگ ایوری ڈے جو ہے نا ایک اسٹرگل کے ساتھ اٹھتی ہوں، ایک اسٹرگل کے ساتھ ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہوں. آئی ریئلی اپریشیٹ یور گڈ کامنٹس، یور آئی آلسو لائک یور بیڈ کامنٹس ٹو بیکاز دوز گیو می موٹیویشن. ٹھیک ہے، مجھے وہ پھر سے کہتے ہیں نا جینے کا حوصلہ دیتے ہیں. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ریپیٹیڈلی سن کے انسان اس چیز کے بارے میں سوچنا جب بہت شروع کر دیتا ہے نا تو پھر انسان خود سے کہتا ہے کہ یار شاید میں غلط کر رہی ہوں، شاید میں یہاں پہ رانگ ہوں، میں مطلب کچھ ٹھیک نہیں کر رہی، یا میں اپنی رسپانسبلٹی صحیح سے پوری نہیں کر رہی، اس لیے لوگ ہر چیز پہ مجھے کویشچن کرتے ہیں، ہر چیز پہ ٹونٹ کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، اور میں کسی کو وہ چیز ایکسپلین نہیں کر پاتی. میں نے اپنی میں اس ویڈیو کا لنک اینڈ پہ لگا دوں گی. میں نے اس میں بھی یہی چیز ایکسپلین کی تھی کہ میں نے بہت سے ایپیلیپٹکس پیشنٹس یہاں پہ دیکھے ہیں کینیڈا میں، اینڈ دے آر لیونگ اے نارمل لائف. ٹھیک ہے، ان کو سیجرز ہوتے ہیں، ایون ان کو سیجرز بھی ہوتے ہیں. مجھے تو سیجرز ہوئے کوئی 15-16 سال ہو چکے ہیں الحمد للہ، اس کے بعد سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. لیکن وہ جو اوور تھنکنگ اور اوور کیا کہہ لیں اس انسان کو، اس چیز کو کہ جو ایک وہ دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی ہے نا، ایک ڈر بیٹھ گیا ہے، وہ نہیں نکل پا رہا. میں بہت کوشش کر پا رہی ہوں، میں نے ایون تھراپسٹ سے بھی بات کی ہے، بٹ نو بڈی انڈرسٹینڈس کہ واٹ دا مین کاز از، اس چیز کو کیسے اوور کم کیا جائے. ہر انسان، کیونکہ ہر چیز یہاں پہ فری نہیں ہے. میں کوئی ویلفیئر پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہوں کینیڈا میں گورنمنٹ کے پیسے لے کے بیٹھ کے نہیں کھا رہی ہوں. میں پراپر جاب کرتی ہوں، اور جو لوگ بیٹھ کے ویلفیئر پہ کھاتے ہیں نا ہم ان کا ٹیکس پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم جاب کر رہے ہیں، ہم اس چکی میں پس رہے ہیں اپنا جو ہے 50,000 سے اوپر انکم جاتی ہے تو 20% ٹیکس وہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو 20% آف یور انکم از جسٹ گوئنگ ان ٹیکسز، اور باقی کا جو
CPP، اس کے علاوہ جو آپ کے بینیفٹس ہیں، ہر چیز کا آپ پے کریں تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا. انسان مطلب کہے نا کہ جی آپ بہت ویل آف ہیں اور پھر آپ ہر چیز اویل کریں، وہ چیز ہو نہیں سکتی ہے. مطلب یہ جو سارے پرکس ہیں نا کہ فری کے ڈینٹسٹ اور فری کے جو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹس ملتی ہیں اور فری کے جو پیسے ملتے ہیں، یہ بھی آج کل چل رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کے اکاؤنٹ میں $1400 آئے گا اگر آپ میرڈ ہیں، کپل ہیں یا بچے ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، تو آپ کے اکاؤنٹ میں $4000 تک بھی آ سکتا ہے. یہ ان لوگوں کو آئے گا جن کی انکم ہی 40,000 سے کم ہے، جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، گورنمنٹ کی جو ہے نا ویلفیئر کھا رہے ہیں، ٹیکسیاں چلا رہے ہیں، کیش کے پیسے کما رہے ہیں اور ادھر سے گورنمنٹ سے بھی لے رہے ہیں. بیوی بچوں کو انہوں نے سپریٹڈ شو کیا ہوا ہے اور اپنے وہ جو ہے نا اصل تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم کینیڈا میں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ہم تو جھک مارنے آئے ہیں. سیریسلی ہم تو یہاں گورنمنٹ کے ٹیکسز پے کر کر کے جو ہے نا مر جائیں گے. سیریسلی اسٹریٹ فارورڈ لوگوں کی نا آج کل دنیا نہیں رہی ہے. دنیا ان کی ہے جو چلاکیاں جانتے ہیں، دنیا ان کی ہے جو 2 نمبریاں جانتے ہیں، دنیا ان کی ہے آج کل جو غلط طریقے سے پیسے کمانا جانتے ہیں، جو غلط طریقے سے کام کرنا جانتے ہیں. یہ دنیا آج کل انہی کی ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے آپ کو آگے کر لیتے ہیں اور ان کو اندھے کنویں میں جھونک کے جو ہے نا چلے جاتے ہیں. یہ دنیا آج کل صرف انہی لوگوں کی ہے. اینڈ ہیٹس آف ٹو دیم، کیونکہ یہ صرف دنیا ہی انہی لوگوں کی ہے. آخرت میں ان لوگوں کا ککھ نہیں بننا. آج شاید وہ محل بھی اپنے کھڑے کر لینا، 2 کے بجائے 6 گھر بنا لیں یا 10 گھر بنا لینا، تو بھی اس وقت کی فکر کریں جب وہ اپنے رب کو جا کے شکل دکھائیں گے اپنی، تو سوچیں کہ وہ دکھانے کے قابل بھی رہے گی کہ نہیں. ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھے، ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا لائف سٹائل سپینڈ کرے، ایک اچھی ہیلدی لائف سٹائل سپینڈ کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا صرف وہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، اپنے آپ کو کوسوں پیچھے نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اینڈ آئی ایم ون آف دیم. I want to, but I still can't overcome that. میں اگر چاہوں بھی نا تو میں اس چیز کو نہیں پورا کر سکتی ہوں. میری بچی کو کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوگی نا تو میں بھاگی دوڑی ہر چیز کر لوں گی، لیکن میرے پہ جب بات آئے گی نا، اسی چیز سے آپ سوچ لیں کہ پچھلے 4 سال سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں نے جیکٹ لینی ہے، میں نے اپنے لیے جیکٹ لینی ہے. ہر ونٹر میں یہی سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے لیے جیکٹ لینی ہے، لیکن میں نہیں لیتی ہوں. کہتی ہوں کوئی نہیں، یہ ونٹر بھی گزر جائے گا. کیا ہے، جیکٹ ایک وہ ہلکی سی جیکٹ ہے، گزر ہی ہے، چل رہا ہے، گزر جائے گا. سنو شوز یہاں پہ کتنے ضروری ہیں، ایوری بڈی نوز، ٹھیک ہے، کہ کتنے ضروری ہیں یہاں پہ سنو شوز. لیکن میں نے وہ سنو شوز بھی جو ہے نا اس پاپ اپ سیل سے لیے تھے جو یہاں پہ انٹرنیشنل سینٹر میں لگی تھی. $10 کے سنو شوز تھے. چل رہے ہیں، کام گزر رہا ہے. اس سال وہ بھی چل جائیں گے، اگلے سال دیکھی جائے گی، پھر کسی اور سیل سے اٹھا لیں گے، کچھ کر لیں گے. لیکن وہی بات ہے، اپنی ذات پہ بات آئے نا، لیکن اس بچی کی بات آئے گی. اس کے لیے میں نے $60 کے سنو شوز خریدے تھے، اس کے $40 کے. اس کی کسی چیز پہ میں کمپرومائز نہیں کرتی ہوں کہ اس کی ہر چیز پوری ہونی چاہیے، اس کی کوئی چیز جو ہے نا کم نہیں ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اسکول والا یہ آ کے نہ کہے کہ سنگل مدر تھی، اس کی چیزیں پوری نہیں کر سکی. یا کیونکہ یہاں پہ آپ نے بچوں کی سنو پینٹس ہیں اور 100 چیزیں ہیں. بچوں کے اسکول کے لیے آپ نے انڈور شوز الگ دینے ہیں، آؤٹ ڈور لائک جو گھر سے بچے پہن کے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. 100 چیزیں ہیں جو ان کی لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں. اب اس کا ایک اسپیئر کپڑوں کا جوڑا، ساکس کا جوڑا، ایک اسپیئر جو ہے نا پراپر فل سوٹ اس کے اسکول میں پڑا ہوا ہے، اس کی کلاس میں پڑا ہوا ہے. ایک اس کا سیٹ جو ہے پراپر ہر چیز کا اس کے ڈے کیئر کے اندر پڑا ہوا ہے. اب وہ میں روز روز گھر نہیں آتے، وہ وہیں پہ پڑے ہیں. وہ سال کے اینڈ پہ وہ لوگ ریٹرن کریں گے، کیونکہ اگر وہ ایمرجنسی میں اس کے کپڑے ان کو چینج کروانے پڑتے ہیں تو وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اب وہ 2 سوٹ تو مجھے دینے ہی دینے ہیں. وہ 2 سوٹ تو گئے نا بیچ میں سے نکل. کپڑوں کا الحمدللہ اس کا کوئی مجھے ایشو نہیں ہے. یہاں پہ بھائی بھابھی ہیں، وہ جو ہیں ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ اس سے 1-2 سال بڑی ہیں. مجھے کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا
کہ ہائے کسی نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، میں اس کو پہناؤں، کیوں پہناؤں، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے، دیٹس انف. اور ماشاء اللہ وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں اس کے کپڑے دیتی ہیں. پھر وہ میری ایک اور فرینڈ ہے، اس نے اپنی بیٹی کے کپڑے اس کے مطلب 8-10 سال تک کی عمر کے، 11 سال تک کی عمر کے کپڑے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی اپنے بچوں کے کپڑے نکالتی ہیں، چھانٹتی ہیں، تو وہ اس کے لیے جو بھی اچھی چیز ہوتی ہے اٹھا کے اس کے لیے پکڑا دیتی ہیں. اور میں بھی رکھ لیتی ہوں، کیونکہ آبویسلی ایک ایک پینٹ لینے جاؤ نا تو 20-20 25-25 ڈالر کی ایک جینس کی پینٹ آتی ہے بچوں کی. سو آئی نو ویئر آئی کین سیو اینڈ ویئر آئی کین ناٹ سیو. شوز ایسی چیز ہے جو ہر بچہ اپنی ایج کے حساب سے پہنتا ہے، اور اس کے بعد وہ ویئر اینڈ ٹیئر ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ کسی اور بچے کے قابل نہیں رہتے ہیں. سو شوز اس کی ایسی چیز ہے. پھر جیکٹس ایسی چیز ہوتی ہیں کہ، اور سنو پینٹس یہ آپ کو ہر سال لینی پڑتی ہیں. ابھی اس کی ایج کی سنو جیکٹ اور سنو پینٹ جو ہے وہ سیٹ اگر میں لینے جاؤں تو وہ کم از کم $60 کا، 65 پلس ٹیکس. کاسکو میں بھی جو آتا ہے نا وہ 65 پلس ٹیکس کا ملتا ہے. سو اٹس ناٹ ایزی، اٹس ناٹ کنوینئنٹ. اور مجھے پتہ ہے کہ میں چیزیں کس طرح چلا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی اس چیز میں لائف میں اسٹرگل کر رہی ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزاروں، اور میں اس کے لیے بہت چیزیں، بہت ڈفرینٹ چیزیں بھی کر رہی ہوں. ہر چیز کیمرے کے سامنے نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میرا بھی دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزاروں، اس کو چیزیں فیل نہ ہوں. اس دن میں نے اپنی وہ اسٹرالر یہ اوپر والے بھائی کو کہہ کے میں نے ادھر سے اسٹوریج والے روم سے نکلوائی، کیونکہ مجھ سے نہیں نکالی جا رہی تھی. انہوں نے تھینکس ٹو ہیم کہ انہوں نے نکال کے دی ہے مجھے. تو میں کتنی 3 دن سے وہ میرے لیونگ روم میں پڑی ہوئی ہے، اور میں کتنی دن سے جو ہے نا اس کو دیکھ رہی ہوں. میں جب بھی اس کو دیکھتی ہوں میں یہی سوچتی ہوں کہ کیا میری اسے جان نہیں چھوڑ سکتی، کیا میں بھی نارمل لوگوں کی طرح چل نہیں سکتی. آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگ چل پھر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جہاں دل کرتا ہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. آئی ہیو سو مینی لمیٹیشنز دیٹ آئی کانٹ ایون ایکسپلین ٹو یو. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے جم جوائن کرنے کی کوشش کی اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ، لیکن وہی بات ہے، انہوں نے کہا جی آپ بچے کو نہیں ساتھ لا سکتے کیونکہ اٹس ناٹ سیف، خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں، چلو ٹھیک ہے، اب نہیں تو نہیں، اب کیا کر سکتے ہیں. کتنے ڈفرینٹ میں نے جو ہے جمس ٹرائی کیے. ایک میں گئی، پھر اس کے بعد دو ڈفرینٹ کو کالز کی. پھر یہاں پہ کمیونٹی سینٹرز کے ہوتے ہیں لائک جو گورنمنٹ مینیجڈ ہوتے ہیں YMCA کے، سو ان کو بھی کال کی. انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا جی ان کا ڈے کیئر میں وہ ہوتی ہے بچوں کی الگ سے ڈے کیئر فیسلٹی ہوتی ہے جمس کے ساتھ ہی. سو اب وہاں پہ ویٹنگ لسٹ ہی اتنی لمبی ہے، کیا کرے بندہ، کدھر جائے. سنگل انسان اور اسپیشلی سنگل ورکنگ پیپل، سنگل پیپل شوڈ نیور ورک. دیٹس واٹ آئی تھنک. کیونکہ انسان اپنی جان بھی مار رہا ہے اور گورنمنٹ کے ٹیکس بھی بھر رہا ہے، اور اس کے بعد انسینٹیو بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا. وہ انسینٹیو صرف انہی کو ملتا ہے جن کی لو انکم ہوتی ہے. گورنمنٹ انہی کے لیے انسینٹیوز لے کے آتی ہے جن کی لو انکم ہے. انکم میں 10,000 کا فرق پڑتا ہے نا، جب آپ کی $10,000 پر ایئر کا جب فرق پڑتا ہے، تو اوور آل جو منتھلی آپ کی انکم ہے نا اس میں $200 کا فرق پڑتا ہے. کیونکہ آپ ایک ٹیکس بریکٹ سے دوسرے ٹیکس بریکٹ میں جب جاتے ہیں نا، 15% سے 20% یا 25% کی ٹیکس بریکٹ میں جب آپ جائیں گے تو وہ آدھے سے زیادہ آپ کا ٹیکس میں نکل جائے گا. آپ کو منتھلی $200 کا فرق پڑے گا. تو وہ آپ اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، اپنی انکم بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے آپ کے بینیفٹ سب کم ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ اس سال انہوں نے سٹارٹ کیا جی چائلڈ بینیفٹ بچوں کا $8,000 تک یہ دیں گے. اب وہ $8,000 کس کو ملے گا؟ جو لو انکم والے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا تو اور کم ہو جائے گا کیونکہ انکم کے حساب سے آپ کا اور ڈکریز ہوتا جاتا ہے. اور ابھی میں چیک کر رہی تھی، ابھی جو گرمیوں میں اس کا آیت کا ڈے کیئر کا ہوگا سسٹم، وہ ہو سکتا ہے اس کو ڈے کیئر ایلیجبلٹی نہ ہو اس کی.
وہ ایک الگ سے اسٹریس میری چل رہی ہے کہ آئی ڈونٹ نو جولائی کے بعد کیا ہوگا، کیسے مینیج ہوگا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اے ریموٹ جاب. اللہ کرے ریموٹ جاب مل جائے تو میں اپنی کرنٹ جاب پہ بھی دوبارہ کوشش کروں گی کہ وہ اگر اس کو ریموٹ کر دیں، اگر انڈرسٹینڈ کر لیں. کچھ چیزوں میں تو انہوں نے کر لیا، لیکن اب صبح اس کو اسکول چھوڑ کے میں جاب پہ جاؤں تو مجھے واپسی پہ کوئی ایک ٹائم مجھے چاہیے کہ جو ہے نا اس کو کوئی گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے رکھے تو میں گھر آ جاؤں گی ساتھ ہی. لیکن اب وہی بات ہے، وہ کون اب ہر روز تو آپ کسی سے نہیں نا کیا وہ کہتے ہیں فیور مانگ سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی سارا کچھ مینیج کرنا ہے. امی کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن وہی بات ہے وہ زیادہ عرصہ یہاں رہ نہیں سکتی ہیں. وہ بھی ان کی بھی اپنی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں. شی از ماشاء اللہ اوور 70+ ناؤ. سو کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے ایک انسان اتنی ایج والے انسان سے؟ اب کیا وہ کو بچے تو نہیں نا دوبارہ سے پال سکتی. انہوں نے اپنے بچے پال لیے، ان کے لیے اتنا کافی تھا. لیکن اب ہمارے بچے پالنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. 100 طرح کی ٹینشنز ہیں، میں آپ لوگوں کو کیا کیا ایکسپلین کروں. خیر جی، آئی نو کافی ہیٹ اپ ہو گئی ہیں باتیں، بٹ میرا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو بھی بتاؤں، کیونکہ ہر ویڈیو پہ 10 سے 12 کامنٹ ایسے ضرور آتے ہیں کہ آپ نے کافی ویٹ گین کر لی ہے، آپ نہ ویٹ کم کریں، آپ ہیلدی لائف سٹائل لے کے آئیں، آپ ایکسرسائز کریں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. میں یہ ساری چیزیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کا ایفیکٹ نظر نہیں آتا. وہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک تو جو میں میڈیکیشن پہ ہوں اس چیز کا بہت ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا جو گھر ہے نا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، پہلے مجھے نہیں زیادہ فیل ہوتا تھا، ابھی پتہ نہیں کیوں، بٹ کچھ دنوں سے، کچھ ویک سے، اسپیشلی جس دن سے آیت نے بولا نا اس دن کے بعد تو ویسے ہی میرا دل ہی نہیں کر رہا یہاں پہ رہنے کو. مطلب آئی نو لائٹ اور وہ کہتے ہیں نا فریش ایئر آپ کے لیے کتنی ضروری ہے، ٹھیک ہے. سو آئی ایم لٹرلی ٹرائنگ کہ تھوڑی سی انکم انکریز ہو جائے، یا ایٹ لیسٹ ریموٹ جاب ہو جائے تو میں کسی فار آف پلیس پہ جا کے، جہاں مجھے سستا اپارٹمنٹ مل جائے، میں وہاں پہ جا کے جو ہے نا ایک اپارٹمنٹ میں رہ سکوں. کیونکہ یہاں پہ تو بہت مشکل ہے. یہاں پہ لٹرلی 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ کے کرائے جو ہے نا وہ $2200-2300 ہیں برامپٹن مسیساگا میں. سو یہاں پہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی. پھر اپارٹمنٹ کے کرائے بھی مہنگے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی کی انشورنس بھی اتنی رہنی ہے. تو فار آف پلیسز میں جانے کا فائدہ یہ ہے کہ گاڑی کی انشورنس بھی تھوڑی کم ہو جائے گی. اس کے بعد اپارٹمنٹ کا چلو کرایہ بھی تھوڑا سا ریزنیبل ہوگا، مطلب 1800 سے 2000 کے درمیان آپ کو اچھا اپارٹمنٹ مل جاتا ہے، اور 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ. یہاں جو میں 2300 بتا رہی ہوں نا، یہ 2300 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا رینٹ ہے. خیر جی، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا اتنی محنت ہو رہی ہے، اتنی اسٹرگل ہو رہی ہے. سو ابھی تک تو کہتے ہیں نا قائم دائم ہیں اور چل رہے ہیں. گرانے والوں نے بہت کوشش کی ہے، بہت زیادہ پاپڑ بھی بیلے ہیں انہوں نے کہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائے، کسی طریقے سے رک جائے. لیکن الحمدللہ ہمت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس نے ابھی تک دے کے رکھی ہے، انشاءاللہ آگے بھی دے کے رکھے گا. انشاءاللہ میں اپنی بیٹی کو ضرور جو ہے نا ایک اچھی لائف سٹائل، ایک اچھا مقام، ایک اچھی زندگی دے سکوں گی. یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. مجھے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، مجھے کسی کو سپیریئر ہو کے نہیں دکھانا، مجھے لوگوں کو دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ ہاں جی میرے پاس یہ ہے تو میرے پاس وہ ہے، تو فلانے کے پاس یہ ہے تو فلانے کے پاس وہ ہے. مجھے لوگوں کے لیے نہیں جینا، مجھے اپنی بیٹی کے لیے محنت کرنی ہے. وہی میری موٹیویشن ہے، وہی میری اسٹرگل ہے. سو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اس مشن پہ قائم رکھے. آمین ثم آمین. اور میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری، لیکن آئی نو یو گائز آر کنسرن فار می، بٹ اسٹل
مجھے اور آیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اور آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے جو ہے نا ہماری پوریاں مکئی کی ریڈی ہو گئی ہیں. بڑی مزے کی بنی ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگی ہے.